صدر پاکستان سے اور ہماری بیٹی آصفہ بھٹو زرداری سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ہم پہلے اس کی جو ہے وہ بٹن پریس کریں بیلٹنگ کا، اور اس کے بعد خواتین میں موبائل تقسیم کرنے کے بعد پھر صدر پاکستان آپ سے خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن فرزانہ راجہ، میری بیٹی آصفہ بھٹو زرداری، آنریبل منسٹرز، ممبرز پارلیمنٹ، السلام علیکم. آپ کو میں پہلے خوش آمدید کہتا ہوں پریزیڈنسی میں. جی اے بھٹو. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، جب ہم نے یہ پروگرام سوچا، کہ ہم نے پروگرام لانچ کیا، تو دنیا کے اکانومسٹ، ہماری بیوروکریسی اور ہمارے دوستوں کو بھی اس پہ شک تھا، اور مجھے یقین تھا اس پروگرام پہ بھی اور اس سوچ پہ بھی، اس لیے کہ یہ وہ سوچ ہے جو بی بی کی سوچ سے ابھرتی ہے، اور ایک سوچ میں اگر ایک کام کیا تو بی بی کی سوچ میں وہ سوچ کمزور ہے. تو اس کام میں وسیلہ حق، انشورنس، لوگوں بیٹیوں کا روزگار اور وومن، عورتوں کی امپاورمنٹ، یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ابھی اس پہ اور پروڈکٹ آنے ہیں، اس پہ اور سوچیں آنی ہیں. یہ ایک سمجھیے کہ ہائی وے ایسا ہے جس کو ہم لے کے نکلے ہیں، اور اس پہ جتنے چاہیں ہم پروڈکٹ ڈالیں اتنا ہی یہ پروگرام اور بلند ہوگا، اور غریبوں کا کام ہوگا، اور مزدوروں کے پاس ہم پہنچیں گے، اور ہم بچوں کے پاس پہنچیں گے. جو مجھے یاد ہے فاٹا کے دوست شروع میں جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کرے گا، ہم تو نہیں بنائے گا، ہم کارڈ نہیں بنائے گا، اور ہم عورت کو باہر نہیں نکلنے دے گا. پر الحمدللہ انہوں نے بھی تعاون کیا. آج میرے فاٹا کی بہنوں کے پاس بھی شناختی کارڈ بننے لگے. شناختی کارڈ بنے تو اس سے ان کی شناخت ہوئی، اور اب یہ جو میں فون موبائل کی جو بات کر رہا ہوں، اور یہ دنیا میں عام ہوتا ہے کہ آپ موبائل بینکنگ کرتے ہیں، کوئی میں نے نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، صرف پاکستان میں اس کو تعارف کرایا ہے، ایک نیا تعارف دیا ہے. ہر چیز جو ہے دنیا میں، اور ساری عقل میرے مولا کی دھرتی پہ، کائنات میں اور پوری اسپیس میں موجود ہے. صرف اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ صرف ایک ریسیور ہے. تو اس سوچ پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا، اور آج میں یہ فرزانہ کو بھی اس کی مبارکباد دوں گا، ورکروں کو بھی مبارکباد دوں گا کہ بی بی کی روح آج 4 دن پہلے ان کی سالگرہ سے، جس طرح ہم خون دے کے ان کی سالگرہ مناتے ہیں، ہم خون کا تحفہ دیتے ہیں ان کو سالگرہ پہ، اسی طرح ان کی روح اس نئے پروگرام میں جو اب پنڈی میں بھی شروع ہو رہا ہے ٹیلی فون کا، اور سینٹرل پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ٹیلی فون کا، اس کی خبر وہ سن کے، اس کو وہ دیکھ کے، اس میں بھی وہ میں ضرور سمجھتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ مسکرا رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. یہ کہنا کہ ظالم اور دشمن ہمیں گولیوں سے مار سکتا ہے، وہ بی بی کی اپنی تقریروں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ان کی سوچ ملے گی کہ میں گولیوں سے سوچ نہیں مرا کرتی. ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید نے، جب پھانسی کا پھندہ قبول کیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تاریخ میں مرنا نہیں چاہتا. تو میں یہ، حالانکہ آپ سوچئے کہ ان کی عمر ہی کیا تھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کو حکومت کرنے کا موقع کتنا ملا، یہ بھی آپ اندازہ لگائیے. اور اس کے باوجود اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ فوج سے لڑ پڑیے. جس طرح آج کچھ میرے گمراہ دوست اور سیاسی اداکار اس سوچ پہ ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو ڈی مورلائز کر دیں، کسی طرح ان پہ ہم عیب نکال لیں. یہ سب شعر جو ہیں یہ ببر شعر تب بنے ہیں جب بی بی نے شہادت پائی ہے، جب بی بی نے شہادت دی ہے. ان کی تاریخ میں ورنہ نہیں لکھا ہوا بابر شعری کرنا. یہ ان کے تو یہ کاغذ کے شعر تھے، اور یہ آج
شیر بن رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. اور الحمدللہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے بی بی کا بدلہ نہیں لیا تو ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے. جمہوریت آ چکی ہے اور انسانی بدلہ کبھی پیپلز پارٹی نے سوچا نہیں. ہاں وہ کیس ضرور چل رہا ہے, اس کیس میں ان کو لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی. اور اس کیس کی ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں, اور جہاں سے میں قاضی صاحب سے اور پنڈی کے دوستوں کو بتا کے چلوں کہ ایک اس کا ایک چھوٹا سا انویسٹیگیشن کا پوائنٹ ہے. ان دشمنوں نے اپنی قبولت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بی بی کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا پختونخوا میں, ہم نے بلوچستان میں بی بی کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا, مگر ہم کرنا پنڈی میں چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بی بی نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہی جس نے گولی چلائی ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں جس نے یہ سکیم بنائی ہے. اور آپ سوچیں کہ پنڈی میں کروا کے ان کا کیا مقصد تھا, وہ کیا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا اور انسٹیٹیوشنز کا ایک کلیش ہو جائے, اور جہاں انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہوتا ہے تو وہاں وہی اس کے خلاف کو وہی پورا کر سکتے ہیں اور یا کریں گے جو کہ منتظر ہیں اس موقع کا کہ آپ کے جوان بے دل ہو, تھک جائیں اور ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے, عوام ان کا ساتھ چھوڑ دیں. تو یہ میرے گمراہ دوست جو آج کل آئے ہوئے ہیں اور سیاسی اداکاری کر رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہم نے اپنی تاریخ سے نہیں سیکھا؟ کیا 71 میں جب بھٹو صاحب آئے اس وقت فوج کمزور نہیں تھی؟ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں تھی؟ پھر ان کو کیا ضرورت تھی؟ اگر بھٹو صاحب جیسا عقل مند اور دانا آدمی اپنی فوج کو واپس لے کے آتا ہے, ان کو بناتا ہے, ان کو مضبوط کرتا ہے, تو ضرور وہ اپنے ملک کی سوچ رہا تھا. تو بی بی صاحبہ نے بھی اگر شہادت پسند کی اور شہادت کا ان کو درجہ اللہ نے دیا تو اس لیے کہ وہ پاکستان بنانے آئی تھیں. ہم پاکستان توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم پاکستان بچانے, پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. تو اس لیے میں آپ دوستوں کا وقت زیادہ نہیں لوں گا, مگر میں آپ کو صرف یہ اشارتاً کہتے چلوں گا کہ یہ بھی جو میں نے سوچ رکھی ہے کہ ہم خون دیں گے اس دن جس دن بی بی کی سالگرہ ہے, وہ خون بھی ہمارا ان دوستوں کے پاس جاتا ہے, ان ہمارے بھائیوں کے پاس جاتا ہے جو کہ بی بی کی سوچ پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, جن کی وجہ سے آپ سو سکتے ہیں رات کو کہ یہ ظالم دشمن جو ہے وہ نہیں ہمارے پیچھے, وہ کہیں بم تو نہیں لگا دیتا. آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد میں آج سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس میں وہ نہتا ہے, وہ بچہ نہتا ہے جس نے ان کو روکا ہے اور پھر وہ بم بلاسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نہتے ہمارے روڈوں پہ کھڑے ہوئے آپ کی جانیں بچا رہے ہیں, آپ کے بچوں کی جانیں بچا رہے ہیں, یہ وقت نہیں ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا, یہ وقت ہے ان کے بازو مضبوط کرنے کا, اس لیے کہ ان نے وہ کام شروع کیا ہے جو اور کسی نے پہلے نہیں کیا تھا, پاکستان کو اس بلا سے آزادی دلانے کی. تو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ پائندہ اور پائیدار رہے گا, ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی والے دوستوں کو اور دوسرے دوستوں کو, میرے اٹک سے آئے ہوئے دوستوں کو, میرے فاٹا سے آئے ہوئے دوستوں کو اور تمام پارٹی کے دوسرے ممبران کو, یہ عوامی پاکستانی پریزیڈنسی ہے. ویلکم ٹو یور پریزیڈنسی. پاکستان زندہ باد.